صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دو آدمی ان قبروں میں مدفون ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا، بلکہ یہ دونوں اپنے ایسے گناہ کی پاداش میں عذاب دیے جا رہے ہیں جن سے بچنا کچھ مشکل نہ تھا۔ ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ یا پاک رہنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ چغلیاں لگاتا پھرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کیا، پھر ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کس مقصد سے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ امید ہے جس وقت تک شاخ کے یہ ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان دو آدمیوں کے عذاب کے دو سبب بیان کیے۔ پہلا سبب ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا۔ بہت سے لوگ صحیح طرح طہارت نہیں کرتے اور پیشاب کے خطروں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور یہ عذاب قبر کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے صاف صاف فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ واش روم جاتے ہیں اور جلدی سے نکل آتے ہیں، بعض کھڑے کھڑے پیشاب کر کے نکل آتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بظاہر مشکل ہے، اور پھر اس کا اندازہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم کسی کو کہتے ہیں نماز کا وقت ہے آئیے نماز پڑھ لی تھی، تو وہ کہتے ہیں میرا کپڑا پاک نہیں ہے۔ تو یہ ناپاک رہنے کا جو مزاج ہے، یہ گندگی کے ساتھ رہنے کا مزاج ہے، یہ سخت ناپسند ہے اسلام، اور یہ قبر کے سخت عذاب کا سبب ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ جو چغل خوریاں کرتا ہے اس کو بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ چغل خوری کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو فساد کرنے کے لیے کہیں منتقل کرنا، کسی اور کو جا کے سنانا کہ فلاں تو یہ کہہ رہا تھا، اور مقصد یہ ہے کہ فساد ہو، جھگڑا ہو۔ یہ مرض عورتوں میں بھی ہے اور مردوں میں بھی، دونوں قسم کے لوگ جو ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور مقصود ان کا فساد ہوتا ہے۔ اگر کبھی کسی کی اصلاح کے لیے کوئی بات پہنچا دی، مثلا باپ کو بیٹے کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا فلاں فلاں برائی میں مبتلا معلوم ہوتا ہے، آپ ذرا اس کی اصلاح کی فکر کریں، تو یہ تو ٹھیک ہے، کسی چھوٹے کی شکایت بڑے کو کر دی جائے، لیکن فساد ڈلوانے کے لیے، جھگڑا کرانے کے لیے اور آپس میں نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے کسی کی بات کو کہیں منتقل کرنا چغل خوری کہلاتا ہے، اور یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے۔ تیسری بات نہیں سمجھ لیجیے کہ آپ نے یہ جو تر شاخ گاڑ کر ان درختوں کے اوپر لگائی، دو حصوں میں تقسیم کر کے، بذریعہ وحی آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ جب تک یہ شاخ جو آپ کھجور کی یا کسی درخت کی لگا رہے ہیں یہ تازہ رہے گی، اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب درخت تازہ ہوتا ہے یا کوئی بھی پھل تازہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے تو اس کا ذکر بند ہو جاتا ہے۔ تو شاید یہ وجہ ہو کہ وہ جب تک شاخ تر ہے تو اللہ کے ذکر میں وہ رہے گی، اور اس کے برکت سے اس کو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قبروں کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھائی جائے۔ بہت سے لوگ اسی حدیث سے استدلال کر کے سمجھتے ہیں کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر پھول کی چادر چڑھانا، یا مخصوص دنوں میں قبرستان جا کر پھول کی پتیاں قبروں کے اوپر چھڑکنا، اس کو وہ عبادت کا کام سمجھتے ہیں، کوئی ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ صدقہ اور خیرات کر کے اس مرحوم کو ثواب پہنچا دیتے۔
کوئی دعا کر کے، کچھ تلاوت کر کے، کچھ عبادت کر کے اس کا ثواب پہنچا دیتے، یہ پھر بھی اس مریض، اس میت کے لیے مفید ہوتا. لیکن یہ جو پھول کی پتیوں پر رکھی جاتی ہیں اور پھر اس کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے. دیکھنے میں آتا ہے کہ عید کے دنوں میں اکثر لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں تو قبرستانوں کے باہر اسٹال لگے ہوتے ہیں اور اس میں پھول کی پتیاں اور علقے گلاب اور پتہ نہیں کیا کچھ بک رہا ہوتا ہے، اور پھر لوگ وہ خاص چادریں اور پھول جا کے چڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے میت کا حق ادا کر دیا. یاد رکھیے یہ طریقہ اسلام سے ثابت نہیں. اول تو ہمیں معلوم نہیں کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ کہ آپ کے اس عمل کے بعد صحابہ سے یہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے وصیتیں کی ہوں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پر ایسے شاخ کاٹ دینا، ایسے پھول چڑھا دینا. وہ تو ہم سے زیادہ پیغمبر کے عمل کی اتباع کرنے والے تھے، تو اس سے قبروں پر پھول چڑھانے کا ثبوت ہرگز نہیں ہوتا. جو ضروری کام ہے کہ عذاب قبر سے بچنے والے اعمال، ان سے انسان جو ہے وہ لگاؤ رکھے تاکہ قبر کے عذاب سے بچے، ان اعمال سے بچے جو عذاب قبر میں ڈالنے والے ہیں، اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.